پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال ڈاکٹر عائشہ ستوت پنجاب یونیورسٹی لاہور سے یہ کہتی ہیں کہ انسان کی جسمانی ضرورتوں کے لیے تو اس کے اندر سے ایک انڈیکیشن آ جاتی ہے جیسے بھوک پیاس تھکن وغیرہ. جسم خوراک پانی اور آرام کا مطالبہ کرتا ہے. کیا روحانی ضرورتوں کے لیے بھی کوئی انڈیکیشن ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو ہمیں اس کا ادراک کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے. پڑھے لکھے لوگوں کی باتیں اچھی ہوتی ہیں, سمجھدار لوگ ہوتے ہیں. جی بالکل. پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں اور میرا خیال یہ ہیں بھی فلسفے اس میں نفسیات میں بالکل. بڑا اچھا ہے. کیوں ارج ہوتی ہے بدن سے؟ جی اس لیے کہ بدن زندہ ہے. ٹھیک ہے. مردے کو ہوتی ہے نہیں, بالکل نہیں. بدن زندہ. اگر روح بھی زندہ ہو تو ارج ہوتی ہے. صحیح, بالکل صحیح. اگر ارج نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے اگر روح مری نہیں تو بے ہوش ضرور ہوئی ہے. بالکل صحیح. کیونکہ بے ہوش آدمی کو بھی ارج نہیں ہے. بالکل صحیح. ایمان لانا روح کی حیات ہے. پریکٹیکل لائف میں اتباع رسالت روح کی تقویت ہے. جتنی آپ نیکی کرتے ہیں اتنی وہ زندہ ہوتی ہے. صحیح. اتنی وہ صحت مند ہوتی ہے, اتنی وہ بیدار ہوتی ہے. تو جب وہ جاگ رہی ہوتی ہے تو اس کی ارج بھی آتی ہے. بالکل صحیح. قدم قدم پہ روکتی ہے کہ یہ نہ کرو میں مر جاؤں گی. ہاں, یہ کرو, یہ مجھے تمہارے بدن کو بھی مفید ہے, میری ذات کے لیے بھی مفید. سبحان اللہ. تو ارج روح سے بھی ہوتی ہے. شرط یہ ہے کہ پہلے زندہ ہو اور پھر ہوش میں بھی ہو. ہوش میں بھی ہو. پھر مطالبہ نکلتا ہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے. صحیح صحیح صحیح. مسز کشور حمید راول پنڈی سے قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو. ہمارے ہاں میرے بیٹے کا ایک دوست آتا ہے, اس کا کہنا ہے کہ کثرت سے مراد ہے سب کاموں سے زیادہ ذکر کیا جائے. میں اس تشریح سے کنفیوز ہو گئی ہوں کہ اگر ہر کام سے زیادہ ذکر کرنا ہے تو پھر پریکٹیکل لائف کو ٹائم کہاں سے ملے گا اور پھر یہ ممکن بھی کیسے ہے؟ اللہ کریم نے قرآن حکیم میں بتایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ. اپنے دل میں اللہ کو یاد, اللہ کو بسا لو. صحیح. جتنے کام ہم زندگی میں کرتے ہیں سب سے زیادہ کام دل کی دھڑکنیں. بے شک. ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہیں اور لبے گور جا کر ختم ہوتی ہے. جو سو رہے ہیں اس کے آگے پیچھے زندگی ہے ہی سو نہیں. رہے ہیں, جاگ رہے ہیں, بے ہوش ہیں, ہوش میں ہیں, بے شک. کمزور ہیں, طاقتور ہیں, وہ دھڑک رہا. تو اس کا تو جواب اللہ نے بتا دیا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ. اپنے پروردگار کا ذکر اپنے دل میں اتار لو. ہر دھڑکن میں اللہ ہوتی رہے. جب دل میں ذکر اترتا ہے تو جہاں جہاں رگے جاؤں میں خون جاتا ہے وہاں وہاں ذکر شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ہر باڈی سیل ذاکر ہو جاتا ہے. 10 خرب باڈی سیل ہیں. اللہ اکبر. ایک دفعہ دل دھڑکتا ہے تو 10 خرب دفعہ وجود سے اللہ نکلتا ہے. یہ ہے ذکر کثیر. اور کون سا پریکٹیکل لائف کو اس نے روک دیا ہے؟ کسی کو بھی نہیں. اور اتنی کثرت میرا خیال ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی اور کام اتنا کثرت سے ہو سکتا ہے. مجھے 55-56 سال ہو گئے ہیں. صحیح. اللہ کا احسان ہے. میری زندگی کہاں رک گئی ہے؟ میں تو لوگوں سے زیادہ مزے سے جیتا. بے شک, کوئی شک کوئی شک. میں نہیں سمجھتا کہ اس عہد میں کوئی آدمی میری طرح خوش رہتا ہو. بالکل ٹھیک. روتے سوتے روتے. جی ہاں جی ہاں, بالکل صحیح بالکل صحیح. ہمیں تو کبھی الحمدللہ کوئی نہ فکر ہے نہ فاقہ, نہ ہر وقت خوش. سبحان اللہ. اللہ کا سبحان احسان. اللہ اکبر. تو دل اگر ذاکر ہو جائے تو پھر باقی یہی مطالبہ ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ. اپنے دل کے نیا خانے میں اللہ کو بسا لو. تو اس سے پریکٹیکل لائف نہیں رکتی. آپ کے کام سارے ہوتے ہیں, بس اللہ کا ذکر پریکٹیکل لائف اس سے صاف ستھری اور سیدھی ہو جاتی ہے. اور زیادہ اس غلطیوں پر نقصان ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ آدمی بچنے کی کوشش کرتا ہے. صحیح, بالکل صحیح. یہ نہیں کہ انسان فرشتہ بن جاتا ہے, غلطی کا امکان ہے, لیکن وہ سب سے زیادہ بچنے کی کوشش کرتا ہے. صحیح, بالکل ٹھیک. رجوع اللہ کرتا ہے, اس کی معافی چاہتا ہے. بالکل صحیح. حضرت جی اگلا سوال مسز خان اسلام آباد سے.
ان کا سوال ہے کہ آپ کے پروگرام میں میں نے پہلی مرتبہ خلوص پہ بحث سنی کہ عبادات میں اس کا ہونا ضروری ہے، ورنہ ہم تو اسے عموماً یوں استعمال کرتے رہے ہیں کہ فلاں بہت خلوص سے ملتا ہے وغیرہ۔ میرا حضرت جی سے سوال ہے کہ کیا ذہانت اور عقل کی طرح خلوص کا لیول بھی پیدائشی ہوتا ہے، اور کیا جس طرح ذہانت بڑھانے کی ایکسرسائز ہوتی ہیں اسی طرح سے خلوص بڑھانے کی بھی کوئی ایکسرسائز ہوتی ہے؟ ذہانت بڑھانے کی ایکسرسائزیں جو ہیں وہ صرف ایک ایکسرسائز ہے، حصول علم، ٹھیک ہے، باقی سب ہیرا پھیری صحیح، ہے۔ ذہن جلا پاتا ہے علم سے۔ ٹھیک ہے، وہ آپ جس شعبے میں چلے جائیں جی ہاں، کوئی بھی شعبہ اپنا لیں، اپنا ٹھیک ہے، تو بندے کو چاہیے کہ دین اور دنیا کے شعبے سے، جو دنیا سے کوئی شعبہ سلیکٹ کر سکتا ہے، دین ایز اے ہول اپنانا پڑے۔ بالکل ٹھیک ہے، دین میں مختلف شعبے نہیں نہیں ہیں، ہے، ایز اے ہول پوری زندگی جو ہے وہ ایک دین ہے۔ صحیح، تو بالکل، بندے کو جہاں دنیاوی علوم حاصل کرنے چاہیے، دین بھی سیکھنا چاہیے تاکہ ذہن بڑھے۔ صحیح، باقی ایکسرسائزیں ایجاد بندہ ہیں جی اس طرح کرو تو بڑھ جائے گا، اس طرح، یہ فضول باتیں ہیں، ان کا کوئی آؤٹ لیٹ نہیں ہوتا۔ خلوص کو ہاں، بڑھانے کے لیے کوئی ایکسرسائز، خلوص ایک کیفیت ہے، ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، ماں جب بچے کو پالتی ہے تو وہ اس کا خلوص ہوتا ہے، بے شک، بے شک، اپنا آرام تاج دیتی ہے، اسے آرام کراتی ہے۔ ہمارے غریب گھروں میں بچے پیشاب کر دیتے ہیں بستر پر، ماں بچے کو اٹھا کر دوسری طرف لٹاتی ہے، خود اس گیلی جگہ پہ لیٹ لیٹ جاتی ہے۔ جاتی، یہ کیا ہے؟ آدھی رات کو اسے کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ اکبر، یہ وہ خلوص ہے یہ وہ خلوص کہ اگر یہ ہے۔ نہ ہو تو وہ بچہ پرورش نہیں پا آپ سکتا۔ اسے بچانا چاہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اگر اللہ سے جو تعلقات ہیں انہیں اس حد تک احتیاط کر کے بچانا چاہیں تو پھر خلوص ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اگر خلوص نہیں ہے تو پھر ایکٹنگ ہے، پھر عبادت میں اصل کیا ہے؟ چھوڑنی نہیں چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایکٹنگ کر رہا ہے وہ بھی کرتا رہے، کبھی نہ کبھی تو اس میں چھوڑے خلوص نہیں، آ ہی جائے گا۔ کہ اس کے کرنے سے ہی کبھی نہ کبھی اللہ خلوص بھی دے دے گا، سبحان وہ اللہ، کریم ہے۔ سبحان اللہ، یہ بے شک، مطلب نہیں کہ خلوص نہیں تو نیکی چھوڑ دو، چھوڑو نہیں، کرتے رہو، کبھی اللہ خلوص بھی دے دے گا۔ لیکن خلوص کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ مسز احمد کبیر راول پنڈی سے ان کا سوال ہے کہ میں الحمدللہ 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہوں، الحمدللہ۔ کبھی کبھی دل میں طلب اٹھتی ہے تو تہجد بھی شروع کر دیتی ہوں۔ میری شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں لیکن میری کوئی اولاد نہیں۔ جن دنوں میں تہجد پڑھتی ہوں میری ساس مجھے تانے دیتی ہے کہ تمہاری تو نمازیں اور تہجدیں بھی قبول نہیں ہو رہی، ورنہ اللہ تجھے اولاد ضرور دیتا۔ تب میرا دل بہت دکھتا ہے، میں اپنے لیے دعا گو تو ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میری تہجد اور نمازیں اولاد کے لیے نہیں۔ یہ تو مجھے یہ فرما دیجئے کہ میں اپنی ساس کو اس دل جلانے والی بات کا کیا جواب دوں؟ بلکہ سچ تو یہ ہے کبھی کبھی مجھے وہم ہونے لگتا ہے کہ کہیں وہ سچ ہی تو نہیں کہہ رہی۔ ساسوں کو جواب نہیں دیا نہیں کرتے۔ دیا کرتے، جب وہ کہتی ہیں تو آپ کہا کریں کہ اماں آپ سچ کہتی ہیں، کبھی اللہ قبول فرما لے گا، صحیح، تو اماں کی بھی تسلی ہو جائے گی۔ جواب دیں گے تو لڑائی ہوگی، کیا فائدہ؟ بالکل صحیح، جواب نہیں دینا چاہیے، تو اس سے کچھ بگڑتا نہیں ہے۔ کوئی بزرگ کوئی بات تلخی کی کہہ دے تو آپ کہہ دیں جی ٹھیک ہے آپ نے سچ فرمایا، تو کیا بگڑتا ہے؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں، تو ساس کو جواب نہ دیں۔ تہجد چھوڑیں نہیں۔ صحیح، تہجد اس لیے ہم سے چھوٹ جاتا ہے کہ جب سو جاتے ہیں تو اٹھنا محال ہو جاتا ہے۔ تو تہجد ادا کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو سحری کو اٹھ سکے وہ بہت اچھا ہے کہ وطر 3 رکعت جو ہے وہ بھی تہجد کے ساتھ پڑھے، 8 نفل بالکل ٹھیک ہے، تہجد کے پڑھے، 3 وطر پڑھے، یہ حضور کی عادت مبارک تھی۔ صحیح، اگر نہیں اٹھ سکتا تو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد 8 نفل تہجد کے بھی پڑھ لے، وہ بھی ہو جائے، اچھا وہاں بھی ہو تہجد جاتا ہے، درست ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی سو کر اٹھ کر پڑھنا زیادہ ثواب کا ثواب باعث کا ہے۔ کام ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک تہجد پڑھنے کا تعلق ہے، جسے اندیشہ ہو کہ سو گئے تہجد چھوٹ ہی جائے گی، وہ پڑھ کر سوئے، صحیح، سونے بالکل سے ٹھیک، پہلے پڑھ لے، پڑھ لیں، عشاء ٹھیک ہے، کے بعد بے شک پڑھ لے، صحیح، تو وہ صحیح، بھی ادا ہو جاتی ہے۔ تو بیٹا آپ تہجد بھی پڑھا کر، ٹھیک ہے، اور بالکل ٹھیک، اولاد اپنے وقت پر آتی ہے۔
جس کو اللہ نے جتنی دینی ہے جب دینی ہے تب دے گا، وہ نیک ہو یا گناہ گار۔ صحیح، یہ بالکل کافر کون سے تہجد پڑھتے ہیں؟ ہاں، ان کی اولادیں ہوتی ہیں، اللہ کو مانتے ہی نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک ایک نفس جو دنیا میں آنا ہے وہ بھی گنا ہوا ہے، اللہ اکبر، جب اس نے جانا ہے وہ بھی ٹائم مقرر وہ بھی ہے، ٹائم مقرر ہے، بے اپنے شک، وقت پہ ہر کوئی آئے گا اپنے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کی شادی کے 20 سال بعد اولادیں ہوئی، جی ہاں، بالکل ایسے ہوتا بھی ہے، لوگ دیکھے۔ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، تو کوئی حرج نہیں، اللہ دینے والا ہے۔ صحیح، بالکل صحیح، علاج کرنا سنت ہے، آپ کوئی مسنون علاج، جائز علاج جو ہے اولاد کے لیے وہ ضرور کریں، کریں۔ وہ کریں، بالکل ٹھیک۔ حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے اور اس کے بعد پھر سوالات اور بھی ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 033349555021، اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے questions@almushtaq.tv۔ آپ اپنے سوال ہمیں بھیجیے، ہم آپ کے سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے۔ ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔